بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد بخاری۔ آج ہماری سیاسی بحث میں میرے ساتھ موجود ہیں صدر تحصیل پریس کلب جناب چودھری اختر ارائیں صاحب اور سینئر صحافی جناب ملک رمضان صاحب۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ تحصیل پنڈ دادر خان میں ایک تو جو آج احتجاج چل رہے ہیں دو رویہ سڑک کے فنڈز کی بندش کے حوالے سے، اس میں علماء کرام کے کردار پر اور سیاسی نمائندوں کی بے حسی پر۔ دوسرا، ہم آج گفتگو کریں گے کہ جو ٹکٹوں کی صورتحال ہے، جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ تقسیم ہونے تھے وہ حلقہ این60 اور این61 کی اور پی 24، 25 اور 26 کی اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اور ٹکٹ کا معاملہ انٹرویوز کے بعد کہاں تک پہنچا ہے۔ تیسرا، ہم آج یہ ایک اہم موضوع پر بھی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ گفتگو یہ ہوگی کہ تحصیل پنڈ دادر خان کے وسائل اور مسائل کا موازنہ کیا جائے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے پورے پنجاب کی نسبت تحصیل پنڈ دادر خان کے وسائل کیا کیا ہیں، وہ گورنمنٹ کو دے کیا رہی ہے اور اس کے بدلے میں لے کیا رہی ہے، اور ہمارے سیاستدانوں سے کیا کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور کیا کیا کچھ ان کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں صدر پریس کلب سے آغاز کروں گا۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت علماء کرام نے قیادت سنبھالی ہے سڑکوں کے تعمیر کے لیے فنڈز کی بندش پر، اور جو 15 دسمبر کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، جو کام ایک سیاستدان کا ہے یا بیوروکریسی کا ہے، وہ کام علماء نے کیا ہے نا، وہ ویسے معاشرے کے لیے بڑا سبکی کا باعث ہے کہ علماء اپنی درسگاہیں چھوڑ کر، اپنے امامت کے مسائل چھوڑ کر، جو ان کے بیسک مسائل چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے وہ مساجد سے باہر کیوں آئے۔ اس کی ایک مین وجہ یہی ہے نا کہ ہمارے نمائندوں میں وہ ابیلٹی نہیں ہے، شاید قابلیت نہیں ہے، یا اس طریقے کو وہ ہمارا وہ کر نہیں سکے جو ہمارے علماء نے شروع کیا۔ دیکھو نا، یہ وہ چیز ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پنڈ دادر خان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے، خاص کر کے ڈیول کیریج جو ہمارا کرنٹ ایشو ہے اور بڑا حساس مسئلہ ہے، جہلم سے لے کے پنڈ للہ انٹرچینج تک کو سڑک کو بے دردی سے اکھاڑ دیا گیا بغیر کسی منصوبہ بندی کے، کچھ مسائل میں یا پوائنٹ سکورنگ میں انہوں نے کسی بھی جماعت کو، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، کس کی کوتاہی ہے کس کی، وہ تو عوام انشاءاللہ الیکشن میں ان سے بدلہ لے گی سٹیمپ کے ذریعے، جب مور لگائے گی نا۔ عوام شعور میں آ چکی ہے، باشعور ہو گئے ہیں لوگ۔ بات یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جن علماء نے یہ سٹیپ لیا۔ سیرت تو جاتا ہے انور قریشی صاحب کو، مفتی صاحب کو، اور باقی علماء کی معاونت کے بغیر بھی اگر وہ کرنا چاہتے تو نہ کر پاتے۔ تمام علماء حق، تمام مکتب فکر کے علماء نے ان کی بات کو لبیک کا اور یس کا اور اس کی تصدیق ڈالی، ان کا بھی برابر کا ان کے برابر حصہ ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ اس میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمائندوں جس میں قابلیت تھی اس نے کیوں نہ کیا، اور جو نئے لے تھے تو وہ تو نئے لے تھے ہی۔ تو یہ بات ہے اپنا ہماری جو ہے نا اس ڈیول کیریج کے لیے میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ مولانا انور قریشی صاحب، مفتی کرم صاحب اور دیگر علماء، انجمن تاجران، صحافی برادران اور تمام مکتب فکر کے لوگوں نے اس کو بڑی کاوش کی جرت سے کیا، اور اسی سے کہہ رہا ہوں کہ 15 تاریخ کی جو ہڑتال ہو رہی ہے اس میں بھرپور اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ہمارے خیال میں ایک تاریخی ہڑتال ہے جو کنوال سے جلال پور شریف تک روڈ جام اور پہیہ جام، اس کے علاوہ تمام مارکیٹیں بند، اور میرے خیال ہے ضروریات زندگی کی چیزیں بھی اس دفعہ بالکل بند کر دی جائیں گی، اور بلکہ کچھ اگر شادیاں ہیں تو وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے اس ڈیٹ کو، کیونکہ اس میں کوئی بھی لچک نظر نہیں آ رہی کہ کسی کو بھی راستہ ملے گا، کیونکہ یہ ایک ٹارگٹ بھی بہت بڑا ہے جو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ شاید جی، ایک بات آپ کے سوال سے پہلے نا مکمل ہونے سے، میں جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے نا ان کی بے حسی پر بھی نا مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنے دنوں سے علماء جو بڑے نفیس
طبقہ ہوتا ہے، ہماری وابستگیاں ان سے بڑے احترام والی اور بڑے عقیدت والی ہیں، وہ اگر سڑکوں پر آ کے زمین پر بیٹھ جائیں، کتنی شرم کی بات ہے. سڑکوں پہ خار ہو رہے ہیں اس وقت سارے، ذلیل ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھ رہے ہیں. بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں نا یہ. اور ضلعی انتظامیہ اتنے نشے کے میں اپنے دھت ہیں اپنے اختیارات پہ کہ کسی چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے. میں بالخصوص ڈی سی جیلم صاحب سے کہتا ہوں بھی آپ کس چیز میں نشے میں ہیں بھائی؟ آپ ہماری آواز پہنچائیں، ان سے آ کے یکجہتی کریں. اپنے نمائندہ یہاں اپنے اسسٹنٹ کمشنر ہے یہاں پہ، تحصیلدار ہیں، ان کے ساتھ آ کے بات کریں، ان کو کچھ حوصلہ دیں، ان کو کوئی طریقہ کار بتائیں بھی یہ کس وجہ سے ڈیلے ہے، کس وجہ سے ڈیلے نہیں ہے. ان کے پاس تو تمام چیزیں ہیں، تو وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے. میں مذمت کرتا ہوں ڈی سی جیلم کی کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے نا لائٹ لے رہے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اس کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ جیلم، ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور بالخصوص ڈی پی او. ہماری بات آگے پہنچانا تو ان کی ذمہ داری ہے نا. ڈی پی او جیلم اور ڈی سی جیلم اس کی ذمہ دار ہوں گے. صحیح ہے. اچھا ملک رمضان صاحب، آپ کی بہت گہری نظر ہے تحصیل پنڈ دادر خان کے ان اثاثوں پر جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو معدنیات دی ہیں، جو ادارے یہاں پر موجود ہیں، جو ہمارے پاس وسائل ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ہمارے، اور جو مسائل چھپے ہوئے ہیں جو ہمارے نمائندے ان وسائل کے مطابق مسائل کا حل نہیں کر پا رہے، اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں کہ یا لوگوں کو، یہ پبلک کو جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہمیں کیا مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہمارا ہے؟ ہمیں نہ تو اپنے وسائل کا پتہ ہے، نہ ہی مسائل کا پتہ ہے. جب ہم یہ دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے نا، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل یہ ہیں کہ ہمارے پاس منرلز ہیں، اور ہمارے پاس دریا کے ساتھ ساتھ جو زمین ہے اس میں ہماری زراعت ہے. دونوں شعبے ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس بیسک دیکھیں، سالٹ ہمارے پاس ہے، لائم سٹون ہمارے پاس ہے، فائر کلے ہمارے پاس ہے، کول ہمارے پاس ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس سے آگے انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری ہے، سوڈا ایش ہے، یہاں پہ جپسم کی فیکٹریز ہیں. یہ ساری چیزیں کس بیس پہ؟ ان وسائل کی وجہ سے ہے نا. اور یہاں کی جو سبزیاں، یہاں کا چاول، یہاں کی جو باقی ہے نا اجناس، وہ پورے پاکستان میں جاتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ یقین کریں کسی کے پاس سہولت نہیں ہے. یہاں پہ آ جائے تو کسان کو کے پاس اگر 10 من بھی گندم ہے نا، اس پہ چھاپا لگ جاتا ہے. کھاد اس کو نہیں دی جاتی تو کسی نے آواز بھی نہیں اٹھانی. آج تک کوئی نمائندہ ہمارا یہ نہیں کرتا کہ یہ بتائے کہ یار ہم نے جپسم تو لے لی ہے، جپسم وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے گی؟ سڑک تو دور کی بات ہے، رستہ بتانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. ہمارا کھوڑا کا مین ایشو تھا کہ یار بائی پاس دو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں، ہر بندے نے بیان دیا. کسی کو یہی نہیں پتا تھا کہ یار یہ جو اربوں روپے کا وہ بائی پاس بنا رہے تھے نا، وہ لوگوں کا بائی پاس کر رہے تھے، وہ بائی پاس کی بات نہیں کر رہے تھے. ہمارے پاس سرکاری سطح پہ ہر 2 کلومیٹر کے بعد رستے موجود ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. ان وسائل کو، پانی ہے، پانی دیکھیں سارا نمکین ہو کے نمک کے پہاڑ سے آتا ہے نا، کوہستانی نمک ہے وہاں، سالٹ رینج ہے، اس میں دیکھیں وہ نمک سے لبریز ہو کے پانی زمین میں چلا جاتا ہے. سڑک سے اوپر یہ جو ڈیول وے ہے، کیریج وے ہے، اس سے اوپر کی جتنی زمین ہے وہاں پہ آپ فصلیں نہیں دیکھیں گے. صرف یہ کہ ہم پانی کو باندھ کے نہیں آ رہے. انگریز دور کی دیکھیں نا، ابھی آپ سالٹ مائن سے اوپر جائیں تو ابھی پتھر لگے ہوں گے. یعنی پانی آتا تھا، وہ زیر زمین نہیں جاتا تھا، وہ میٹھا ہی پانی نیچے آتا تھا، فصلوں کو پہنچتا تھا. فصلیں پچھلے 25-30 سال سے، 40 سال سے یہ فصلیں نہیں ہو رہی. اس میں کوئی بھی نمائندہ ہمارا اگر اس میں تھوڑی سی بھی دلچسپی لیتا تو یقین کرو یہ مسائل نہ ہوتے. نہیں، کیا گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے ملک میں کہ دیکھیں جو ہم میرے خیال ہے کروڑوں روپے تو ہم ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں، زر مبادلہ کی مد میں دے رہے ہیں یہاں پر. جیسے نمک پوری دنیا کو جا رہا ہے، جپسم جو ہے اس وقت چائنا اور انڈیا سب سے بڑا خریدار ہے جپسم کا، کیونکہ وہاں پر جپسم نہیں ہے. جپسم تو وہاں پر ہی ہے جہاں پر نمک کا پہاڑ ہے. نمک کے پہاڑ کے علاوہ تو جپسم کہیں پر
ناپید ہے. تو یہ ہماری ایک قیمتی چیزیں ہیں جو کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی ہیں، پوری دنیا کو جا رہی ہیں اور پاکستانیوں کو مہنگی مل رہی ہیں وہ چیزیں. تو اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے ادارے کی؟ ہماری پالیسی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. SME نے ایک اس پہ کتاب سے چھاپا نمک پہ، انہوں نے 6 مہینے ورکنگ کی ہے. جو فیزیبلٹی بنی ہے نا اس میں یہاں پہ ایک نمک کی فیکٹریز کے لیے ایریا بھی ایکوائر کرنا تھا، اس میں جو لوکل کمیونٹی تھی وہ بنا رہی تھی، جو اس میں اس کو سہولیات بھی دینی تھی، ساری دینی تھی. 6 مہینے انفارمیشن ہم سے کلیکٹ کی. جو ان کے ڈائریکٹرز تھے نا انہوں نے اپنا ٹی اے بنایا. وہ چیزیں جو ہم نے ڈیمانڈ کی یقین کریں وہ کہیں پہ بھی تھی ہی نہیں. جو ساری چیزیں ہم سے وہ لے کے گئے نا صرف انہوں نے یہ بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں بندہ کام کر. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وی این کی کمی ہے؟ وی این کی کمی ہے. پھر جو ہمارے نمائندے ہیں نا آگے کسی چیز کو بھی آگے سسٹم کرنے والے، مثلا ہمارے سیاستدان ہی ہیں نا جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. اب دیکھیں کل PTI تھی، سارے فوکل پرسن تھے. آج نون میں وہی لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہمارے نمائندوں کا مسئلہ کیا ہے. کوئی سیاستدان کو بھی آگے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ چیزیں ہم نے وہاں پہ بتانی. ٹھیک. صدر صاحب یہ بتائیے کہ اب تو صورتحال بہت واضح ہو چکی ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں NA60 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ NA60 میں جو ہوگا نا وہ اس کے جو اثر ہے نا NA61 پہ بھی پڑیں گے. جی یاد رکھنا اس طرح نہیں ہوگا. اور پھر جو میں تو کافی مرتبہ کہہ سکوں جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، ایک ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ چل رہی ہے ٹریفک. ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے بھائی ٹکٹ اگر ہمیں نون لیگ کا مل گیا نا تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے، صحیح، یہ جیت کا نشان ہے. کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ لوگ ووٹر کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیں کتنا یہ کرنٹ ایشو، کتنا حساس ایشو، یہ سڑک والا چل رہا ہے، علماء سڑک پر رول رہے ہیں، لوگ رول رہے ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ در بدر ہو رہے ہیں. کسی بھی سیاستدان نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، کسی بھی کینڈیڈیٹ نے، چاہے نون کا ہے، بلکہ زیادہ تر تو نون کے ہی ہیں نا. پیپل پارٹی کو چھوڑ دیں آپ پیچھے. یہ تو جان ڈال گیا، اللہ بھلا کرے. وہ پرویز اشرف اگر یہاں نہ آتا تو پیپلز پارٹی کی تو حیثیت ہی نہیں ہے نا تحصیل پیڈی خان میں. ان کا تو ووٹ بینک اتنے ہی ہے، 5 6 7 ہزار جو وہ لیتے ہیں. یہ تو پچھلے 2008 میں میجر فیض صاحب نے جو الیکشن لڑا اس نے جان ڈال دی تھی کہ 20,000 ووٹ لے کے ان کا مورال تھوڑا اوپر گیا. اب یہ فائدہ ہے کہ چودھری نظر صاحب بہت اچھے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کو مل گئے ہیں. ایک اچھا انویسٹر مل گیا ہے پیپل پارٹی کو اور ایک اچھا کینڈیڈیٹ مل گیا. امیر حمزہ صاحب کوئی اچھے کینڈیڈیٹ نہیں، ہم نے دیکھے نہیں، جانتے نہیں ہیں ان کے متعلق، ہم کیا ڈسکس کریں. ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے یا کسی وہ خانقاہی نظام سے ان کا کوئی سسٹم ہے. ویسے تم نہیں، ہم نے اس سے پہلے سنا تھا انہوں نے اپنی مجھ مار کے نا، انہوں نے اپنا کٹا مار کے ان کی مجھ مار دی. یعنی چودھری نظر کو ساتھ استعمال کر کے پوری تحصیل اور ضلع میں نا، خاص کر کے تحصیل سے پنڈ نادر خان میں وہ متعارف ہو گئے ہیں. لیکن اور باقی 60 کے اور 61 کے ٹکٹ تو فائنل شادی ہوئے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے، قسم اٹھواری جا رہی ہے، حلف لیے جا رہے ہیں کہ تسی ساڑھے نال راسو کہ نہ راسو. اے پنجابی دا ہے نا، تو جن کو ٹکٹ نہیں ملنے ان کو بھی پتہ ہے اور جن کو مل گئے ہیں نا ان کو بھی مل کے پتہ ہے بھی کن کو ملیں گے ٹکٹ. ایک ٹکٹ کو تو کنفرم ہے، وہ ہے چودھری فرق صاحب کا. وہ 61 سے ہیں، وہ 60 سے، وہ زیادہ تر پرائرٹی 60 کو دیں گے. جہلم 1 جی 60 جی بہت بڑی سیاسی فیملی ہے، بہت بڑا گھرانہ ہے اور سیاست پر ان کی مکمل گرفت رہی ہے. گھرمالہ خاندان کا کیا کرے گا اگر چودھری فرق الطاف کو ٹکٹ مل جاتا ہے؟ دیکھو وہ ان کی وفاداری میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، دو رائے نہیں ہے. مخالفین بھی بڑے ثابت قدم، بڑا ڈیرہ داری، انہوں نے بڑا خرچ کیا، بڑی جان مال تن من دھن لگا دیا معاملات پہ. ان کو نظر انداز کرنا بھی ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ایک بات، اگر وہ الیکشن میں آزاد کھڑے جو ہوتے ہیں نا تو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھلے کوئی بھی ہوا اس کے لیے وہ ٹف ٹائم دیں گے، ان کے لیے مشکل کر دیں گے. یہ فخری بات ہے کہ رزلٹ چینج ہوں، اور جنہوں نے ٹکٹ لینا ہے نا کوئی بھی ہیں وہاں پہ، کوئی بھی ہو،
وہ اس بات پہ لے رہا ہے اس نے الیکشن نہیں لڑنا. وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جیت کا اس وقت جو ہے نا وہ بیانیہ بنا ہوا ہے نا, اس حوالے سے ٹکٹ لے رہے ہیں. نہیں تو گرمالا خاندان کو نظر انداز کر کے الیکشن فیئر اینڈ فری ہو, جتنا انتہائی مشکل کام ہے. پی ٹی آئی کدھر جائے گی؟ جو خاموش لوگ پڑے ہیں نا وہ اس آزاد آدمی کو ووٹ دیں گے اگر کینڈیڈیٹ نہ ہوگا. نون کو کبھی بھی پی ٹی آئی کا ووٹر مر جائے گا, نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دے گا. بلال اظہر کیانی صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بلال اظہر کیانی پہ تبصرہ میں نے تو کبھی ملا بھی نہیں اس کو, تو وہ ملتا بھی نہیں ہم چھوٹے لوگوں سے. اس کی سی وی میں صرف ایک نام ہے, جنرل اظہر کیانی. جنرل اظہر کیانی, جنرل اظہر کیانی, نیچے سے اوپر تک اور کوئی بات نہیں. بھائی جان کیا ہے وہ؟ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہے, ایک جنرل کا بیٹا ہے. اس کے بعد یہ بتائیں اس کا کیا ہے, کیا ضلع جیل میں ہے کیا ان کا؟ کوئی اتنا بڑا ایک بنایا ہوا انہوں نے فری بھی ہاسپٹل اپنے باپ کے یا دادا کے یا کسی کے نام کا. اس کے علاوہ تو ان کو دیکھیں, چھری بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی, وہ بھی کوئی اتنی آسان نہیں ہے جو سعودی عرب تک جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور میاں برادران کے بھی اس لیے پیارے ہیں نا, اتنا کوئی وہ ہمارے معاشیات بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ معاف ہے ہائی ایم ایف کا نمائندہ ہے. اس کے صرف جو سب سے بڑی سی وی میں اس کی کریڈیبلٹی سمجھیں, اس کی کوالیفیکیشن سمجھیں کہ وہ ڈاکٹر کا اچھے ڈاکٹر کا بیٹا ہے. اور جنرل تو اچھا ہے یا نہیں ہے, بٹ ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر کا بیٹا ہے بس. ملک رمضان صاحب آپ کونسلر بھی رہے ہیں, صحافی بھی ہیں, آپ ایک تاجر بھی ہیں. مقامی طور پر جو لوگوں کے ذہن ہے, جو سوچ ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سیاست ہونے کو تو چھوڑیں, آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سیاست میں جو حقیقت بتائی جائے نا شاید پھر ہم بھی سامنے نظر نہیں آئیں گے. جو حقیقت ہے نا اس سے تو آپ بھی نظریں چرائیں, ہمیں بھی نظریں چرانی چاہیے. کیونکہ جو حقیقت ہے نا ووٹر ہے, میری نظر میں ایک ووٹر بھی پی ٹی آئی کا نہیں ٹوٹا. اچھا, میں نے جس بندے سے بھی تبصرہ کیا ہے نا, یقین کریں ہم نے ان کو اپنے اداروں کے خلاف پایا ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے اور اداروں کے لیے بھی کہ یار یہ چیزیں ہمارے اتنے محترم ادارے ہیں, یہ چیزیں ان پہ اثر انداز نہ خدا نخواستہ ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ادارے نہیں کر رہے ہوں گے. اب لوگوں کو یہ خواہ مخواہ کی ایک چیز جو ہے نا ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ نہیں چیزیں جو ہے, پھر یہ اتفاق سے یہ ڈیول کیریج ہوئے, یہ منصوبہ فواد چودھری کا ہے, یعنی اس نے دیا. گو اس نے تھوڑی لیٹ کیا, اس کو بے ترتیبی سے کیا, اس کی پلاننگ کی ترتیب ٹھیک نہیں تھی, لیکن 1.5 سال اس کے جانے کے بعد تو بالکل ہی ٹھپ ہو گیا. اب لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں بھول سکتے. اور ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا ہے, اسپیشلی آپ 2 شہروں کو دیکھیں نا, کھیوڑا اور پنڈان خان. ووٹ بینک یہاں پہ دیہاتوں میں تو بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نظر انداز لوگ کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہماری برادری کا ہے, اس برادری کا ہے, اس برادری کا ہے. لیکن یہاں کے لوگ شاید یہ چیزیں اپنے ذہن سے بھلا نہ سکے. اس لیے ووٹر کیا کرے گا یہ ابھی تک تو آپ تحصیل کی بات کرتے ہیں, ملکی لیول تک ابھی تک کسی کو کلیئر نہیں ہے کہ ووٹر کیا کرے گا. اچھا صدر صاحب, آپ یہ بتائیں, ماشاء اللہ پنڈ دادن خان کی سیاست, PP26 کی سیاست, NA61 کی سیاست, ایک طرف بڑا مضبوط ایک دھڑا ہے جن کے پاس 4 MP کے امیدوار ہیں, 2 MNA کے امیدوار ہیں, اور وہ پنڈ دادن خان کی سیاست پہ بڑا اثر بھی رکھتے ہیں اور بڑا ایک طاقتور دھڑا بن کر سامنے آیا. اب بتائیے کہ وہ اور مظلوم ایک مطلوب مہدی اکیلا, اور اب بتائیں ان کا جوڑ کیسے پڑنے والا ہے ٹکٹ کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے, دونوں حوالے سے آپ ہمیں اس بارے میں تھوڑا بریف کریں. ویسے آپ اس کا نام ویسے بھی نا بڑا اچھا مزیدار ہے, مطلوب. اس حلقے کو ویسے بھی مطلوب ہوئی ہے اور مطلوب نہیں ہے. کبھی طالب ہے, کبھی ہمارے نا اس کے طالب ہے, کبھی مطلوب ہے. نام دونوں کے بھائی کے نام بڑے اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو. پھر آگے مہدی بھی ہے, بڑا پاکیزہ, بڑا اچھا نام. باقی جو ان 5 پیاروں کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو ان پہ ویسے کمنٹس ہم نہ کریں تو اچھا ہے, تو پھر لوگ کچھ ناراض ہوں گے. وہ میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہا ہے کہ پہلی بار عابد جوتانا صاحب نے نا
جو بنایا تھا نا اپنی دھرتی اپنی رات، اس کی ہم نے بھی مخالفت بڑی ڈٹ کے کی. اس کے باوجود جس تیزی سے وہ پھیلا، گروتھ کیا، پنپا، جوان ہوا، تناور درخت بننے کے قریب تر تھا، پھر اس کی جڑیں کاٹ دی ساتھ والوں نے. اس لیے کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے بھی چلے اگر یہ ہار بھی گیا تو اچھے مارجن سے ہارے گا، اس کا ایک لیول بن جائے گا. انہوں نے پہلے تو اس کو ایک دیا رستہ کہ نیچے والے چاہتے تھے کہ جب تک یہ صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے نا تو ہماری جگہ تو بنے گی نہیں. بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ تھا خدا کو. اب بھی اس کے مقابلے کا صوبائی اسمبلی کا کوئی بھی ہمارے پاس شمس ہو، چودھری نظر صاحب ہوں اپنا، اور ناصر للہ صاحب ہوں اپنا، جتنے بھی ہیں ہاں جی ایکس وائی زیڈ، جو چھوڑ دیں ان کو، ان سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہیں. اس سے تو آپ بھی اتفاق کریں گے. انہوں نے ایک پوری سازش کر کے نا اس کو کہا کہ تو جو ہے نا اوپر چلا جا ہماری جگہ تک. اس کی جگہ صرف کور کس نے کیا ہے؟ ایک سے تو پیسے لگوائے. وہ بڑا بولا سا آدمی ہے جس کا نام بڑائچ ہے. وہ بیچارہ بولا سا سادہ سا آدمی، اس کو تو ویسے انہوں نے پکڑ کے نہ استعمال کیا، اس کے کوئی 4 پیسے لگوا کے خرچ کروا دیے. ایک بھی اس میں بڑا گھاگ اور بڑا دانا آدمی ہے، شاطر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس کا نام ہے شرازی. اس نے صرف اپنی جگہ بنانے کے لیے نا صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ان ساروں کو ایسے گھمایا کہ میرے فلاں سے لنک، میرے فلاں سے لنک. مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ شاید آرمی چیف صاحب بھی رات کو ان سے پوچھ کے رات کو نا مشورہ کر کے سوتے ہوں گے، ایسا تاثر دے دیا. جبکہ سیاست میں ماشاءاللہ وہ 5ویں نمبر پہ بھی نہیں ہے، 6ویں 7ویں نمبر پہ. تو باقی آگے دیکھ لیں. مطلوب ہی مطلوب نظر آ رہا ہے فی الحال. اگر فرد صاحب ادھر جاتے ہیں نا تو پھر مطلوب کی جگہ لینی مشکل ہو جائے گی. تو شاید جوڑی یہی کہ یہی میرے اندازے کے مطابق رہے. میں صدر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ 5 بندوں کا آپ نے کہا ہے نا، شاہ صاحب آپ ظاہر سی بات ہے بہت تجربہ رکھتے ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، 5 بندوں کی 5 بندوں سے میٹنگ مجھے دکھا دیں. 5 ووٹر سے 5 جو اتنے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں نا، ان کی میٹنگ 5 ووٹر سے دکھا دے. جب بھی ہوتی ہے کسی بڑے کے ساتھ یہ کھانا ہو رہا ہے، یہ ڈنر ہے، یہ لنچ ہے، یا روڈ پہ بڑی گاڑیاں ہیں، یعنی 5 ووٹر سے یہ لوگ ملے ہیں. پھر بتا دیں تو پھر تو ہم ان کو سیاست میں لے لیں. ایک بات ہے بھائی فلاں ان 5 پیاروں میں سے کاکڑ صاحب سے ملے ہیں جی. یار وہ فنڈ کب لے گا ہوگا؟ ہمیں تصویریں نہیں چاہیے بھائی. کوئی بیگ اٹھا کے جا رہا ہے مریم کے ساتھ، کوئی حمزہ کے ساتھ، کوئی ٹائی ڈال کے مل رہا ہے نواز شریف کے ساتھ. یار اب یہ تصویروں پہ نا شاہ جی اب بڑے سیانے ہو گئے ہیں. ان کو سمجھ اس دن آئے گی جب یہ صندوقیاں رکھیں گے نا، اس دن یہ بڑے سیانے. تصویروں پہ ان کو فوٹو نہیں ملیں گے. نہ مریم نے ڈلوانے آنا ہے ووٹ، نہ نواز شریف نے آنا ہے. وہ اپنی سیٹوں کی خیر منائیں. انہوں کو سب سے زیادہ نون لیگ کو جو ہے نا اب مسئلہ لاہور سے ہے. یقین کریں آپ کو، ان کو ادھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ادھر تو پیسے دے رہے ہیں، کوئی ہار دے رہا ہے، کوئی کار کی چابی لے کے اب بھی تیار بیٹھے ہیں. آگے بھی انہوں نے کار کی چابی دی تھی، اب بھی وہ کار کی چابی، اب تو ہو سکتا ہے جہاز کی بھی چابی دے دیں. ان کے پاس اور جگہ کے بھی پیسے ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ ناراض ہو جائیں گے. اب تو ان کے پاس اربوں روپے ہیں جناب. نہیں اور جگہ کے آپ جو ہے نا بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ووٹر بڑا باشعور ہو گیا ہے، ووٹر بڑا باشعور ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سیاستدان بھی باشعور ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نہیں دیکھا ہم نے اٹھنا اسی ٹائم ہے. ہم ہارے ہیں جیتے. آپ کسی کی فطرت یا عادتیں تبدیل نہیں کر سکتے. ہم نے آسان کرنے ہیں، جتانے ہیں. وہ آپ تفصیل خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خاندانی ہوتے ہیں. سیاست میں کی دنیا کا جو بے تاج بادشاہ تھا، اگر اس کا ذکر نہ کروں، وہ راجہ محمد افضل خان تھا. یا اس وقت جو ہے نا جو 2 پیج جانتا ہے نا سیاست کے، وہ کوئی فرق ہے. اور ہماری اصل اگر محبت کی بات ہے نا، محبت پہ جائیں تو یار کنوال صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے نا. کیا بات ہے. ابھی بھی بیچارے دیکھیں نا کتنی کوشش میں ہیں. بڑا دبنگ سا آدمی ہے، اچھی سوچ والا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈیزرونگ پرسن ہے. نہیں پنڈ نادر خان کے ایشو کو لے کے نیشنل پریس کلب میں تو پھر کنوال صاحب ہی جا رہے ہیں نا. ماشاءاللہ وہ پورے جس کی آپ ماشاءاللہ جس کی آپ پنڈ نادر خان سے وہ کر رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں. پیر کرم صاحب بھی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور قریشی صاحب بھی جا رہے ہیں. امید ہے آپ اچھے طریقے سے واپس آئیں اور یہی ہماری جو ہے نا اس نجات کا سبب بنے کل کا آپ کا رزلٹ.
اور 15 تاریخ کی بھی بنے. تو باقی بھائی کوئی ناراض نہ ہو، ہم نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے، تبصرے کے بعد گالیاں دیں آپ مہذب طریقے سے دیں، گھروں تک نہ جائیں یار. نہ ہماری کوئی دشمنی ہے آپ سے، نہ آپ سے کوئی اتنی ہوئی دوستی ہے. ہم ووٹر ہیں، آپ لیڈر ہیں، بس. یہ ہم نہیں کہتے ہمارے بڑے خاندانی مراسم ہیں، ہم بڑے اچھے رشتہ دار ہیں. نہیں، ہم کوئی رشتہ دار نہیں آپ کے بھائی، نہ ہمارے آپ کے خاندانی کو تعلق ہیں. ہم تو آپ کو جانتے نہیں، آپ ہمیں نہیں جانتے، نہ ہمارے آپ کو مسائل کا پتہ ہے، نہ ہمیں آپ کے معاملات کا پتہ ہے. اس لیے ناراض نہ ہوں، ہم نے تبصرہ کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے جب تک زندہ ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے آج کا ہمارا سیاسی مکالمہ، تو اس میں آپ نے 2 چیزوں کو بے شک نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری تحصیل جو ہے وسائل کے حساب سے بہت امیر اور لیڈرشپ کے حوالے سے بہت یتیم ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحصیل کروڑوں روپے روزانہ کی بنیاد پر حکومت پاکستان کو ریونیو دے رہی ہے. اور کیا حکومت پاکستان کروڑوں روپے سے روزانہ لینے والی تحصیل کو یہ 18-20 ارب روپے اس سڑک کے لیے نہیں دے سکتی؟ کیا ہمارے نمائندے حکومت کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ سونے کی کان جو پاکستان کو زر مبادلہ کما کر دے رہی ہے، جو لوگوں کو روزگار دے رہی ہے، جو لوگوں کے لیے بے پناہ آسائشیں تخلیق کر رہی ہے، کیا اس کے رہنے والے لوگوں کو ایک سڑک کا فنڈ دینے کے بھی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اور کیا ہمارا ووٹر ابھی اتنا باشعور ہونے کے باوجود انہی کٹ پتلیوں کی طرح استعمال ہوگا، یا لوگ انہیں باشعور ہونے کے باوجود استعمال کریں گے، اپنے دھاگوں پر نچائیں گے اور وہ ان کی مرضی کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں آ جائیں گے، یا آج ان کو اپنا حق مانگنا آ گیا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام کے ساتھ. امید ہے آپ اپنی رائے سے نوازیں گے.